الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ارتداد کے فتنے، اس کے اسباب اور اس کے علاج کے موضوع پر۔ اب تک ہم نے 7 اسباب کی نشاندہی کی کہ مسلمان لڑکیوں میں ارتداد کے 7 وجوہات کیا ہیں۔ آج ہم ارتداد کی 8ویں بہت بڑی وجہ اور 8ویں بہت بڑے سبب پر گفتگو کریں گے۔ ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب ہے مسلمان علاقوں میں، مسلمان کمیونٹی میں، مسلمان سماج میں لڑکیوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دینا۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی بہت کوشش کی ہے اور قدم قدم پر اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ عورت کا ہر حق محفوظ رہے، لیکن ہم نے وہ حقوق جو اسلام نے عورتوں کو دیے تھے وہ اس سے چھین لیے۔ تو اب وہ لڑکیاں جن کو ہماری کمیونٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں رہ کر کے ان کے حقوق نہیں مل رہے، تو پھر وہ ہمارے کمیونٹی کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ حالانکہ صورتحال تو یہ ہونی چاہیے تھی، اگر ہم مسلمان لڑکیوں کے ان کے حقوق دیتے، جو وقار، جو مقام، جو مرتبہ مسلمان عورتوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اگر وہ مقام اور وہ مرتبہ ہم عورتوں کو دیتے تو دوسرے مذہب کی عورتیں اسلام قبول کرتیں کہ اسلام نے اتنا بڑا مقام عورتوں کو دیا ہے تو ہم اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم جو اسلام نے دیا تھا ہم نے عورتوں سے چھین لیا ہے۔ اسلام نے تو بیٹی کی پیدائش کو خوشخبری قرار دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سن کر کے لوگوں کے چہرے بھی ویسے سیاہ ہو جاتے ہیں جیسے مشرکوں کے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کو جب بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کا تاثر یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا قبول ہے۔ یعنی جیسے آدمی مصیبت میں بولتا ہے نا کہ چلو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا، ویسے ہی بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنتے ہیں تو کہتے ہیں چلو اللہ نے جو دیا وہ قبول ہے۔ بھائی اللہ نے بشر احدہم فرمایا ہے، خوشخبری قرار دیا گیا لڑکی کا پیدا ہونا، اس کی پرورش اور تربیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جمع ہونے کا ایک سبب قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے، ہم نے مسجد کے دروازے اس پر بند کر دیے۔ اسلام نے کہا کہ شادی سے پہلے لڑکی سے اجازت لے لو کہ یہ لڑکا اس کو پسند ہے کہ نہیں جس سے شادی کرنے جا رہے ہو، لیکن ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں لڑکی سے پوچھنا شادی سے پہلے۔ اسلام نے کہا کہ عورت کو مہر دو، ہم نے الٹا جہیز کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیا۔ اسلام نے وراثت میں حصہ دے دیا، ہم نے اس کی جائیداد ہڑپنے کو گناہ تک کے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جتنا اسلام نے دیا تھا سب ہم نے اس سے چھین لیا، بس اس کو ایک جملہ دے دیا کہ اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے۔ یہ ہم بار بار بولتے ہیں اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا، اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا۔ بلا شبہ اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن جو بہت کچھ اسلام نے دیا تھا وہ ہم نے اس سے چھین لیا ہے۔ پھر ہم رو رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں دین چھوڑ رہی ہیں۔ اگر آپ اسلام کے راستے سے اس کو حق نہیں دیں گے تو پھر وہ مرتد ہو کر کے ہی اپنا حق چھینے گی آپ سے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان مسلمان لڑکیوں کی حفاظت کی جائے، ان کے دین کی حفاظت کی جائے، تو اسلام نے جو حق ان کو دیا ہے وہ حق ان کو دیں۔ اور یہ حق اگر ہم دیں گے تو اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی بچیوں کو ارتداد سے بچا لیں گے۔ اگر لڑکی کو جو صحیح مقام اسلام نے دیا ہے وہ ہم اپنے سماج میں دیں گے تو اس سے ہم ان عورتوں کو بھی متاثر کر سکیں گے جو آج مسلمان نہیں ہیں۔ وہ تو دیکھیں گے کہ مسلمان سماج میں لڑکیوں کی اتنی عزت ہے، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، تو ہم کو اسلام قبول کرنا چاہیے۔ بلکہ مغرب میں آج جو بہت ساری عورتیں، یعنی اسلام قبول کرنے والی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، کیونکہ وہ اسلام کی تعلیمات میں دیکھ رہی ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو عزت، جو احترام، جو مقام دیا وہ کسی مذہب اور کسی نظریے اور نظام نے نہیں دیا ہے۔ تو یہ بھی ارتداد سے روکنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے اپنی بچیوں کو کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں وہ دیں، اور دعوت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، اسلام کی تعلیمات سے متاثر کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ عورت کے حقوق صرف کتابوں میں اور قرآن و حدیث میں نہ ہوں۔ عورت کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر دکھائی دیں کہ واقعتاً اسلام نے عورتوں کو حق دیا ہے۔ اگر ہم وہ حقوق دکھائی نہیں دیں گے ہمارے معاشرے میں تو کتاب میں ہمارے کیا لکھا ہوا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیثوں میں کیا لکھا ہے، یہ کوئی کافر آدمی پڑھنے نہیں جائے گا۔ آپ اپنے کردار سے اسلام کی نیک نامی کا سبب بنے، لیکن ہمارے کردار سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اسلام میں، یعنی ایک مسلمان لڑکی کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا نا کہ وہ اگر کافر ہو جائے گی تو کوئی اس کا حق چھین جائے گا، اس کو ملا ہی نہیں، اس کو وراثت میں ویسے حصہ نہیں ملتا ہے تو وہ کیوں ڈرے گی کہ یہ کافر ہو جائے گی تو وراثت میں میرا حصہ چھین جائے گا، اس کو تو ویسے بھی نہیں ملنے والا ہے۔ ہاں، اس کو ویسے بھی، یہ مسلمان رہ کر کے بھی اس کو کافروں کی طرح لاکھوں روپیہ شادی کرنے میں خرچ کرنے پڑیں گے تو اس کو کیا خوف ہوگا۔ مسلمان لڑکی، اگر ہم نے شادیوں کو آسان بنایا ہوتا تو مسلمان لڑکی یہ سوچتی اگر میں نے اسلام چھوڑ دیا، فلاں مذہب اختیار کر لیا تو پھر میری شادی میں اتنا خرچہ آ جائے گا، جبکہ مسلمانوں کے تو شادی میں کوئی خرچہ ہی نہیں آتا۔ یہاں الٹا معاملہ ہے، یہاں مسلمان کے یہاں شادی کرنی ہے تو 5 لاکھ روپے خرچہ کرنے ہیں،
اور وہاں وہ شادی کرنے کے لیے جائے گی تو فری میں شادی ہو جا رہی ہے، لو میرج. تو وہ کس چیز، مطلب وہ کیا چیز، اس کو لگتا ہے میں کسی چیز سے بھی محروم نہیں ہو رہی، صرف میرا نام تبدیل ہو رہا ہے، باقی مسلمانوں کے جو نظام ہے کافروں کے نظام سے کوئی مختلف نہیں ہے. سماجی نظام جو کافروں کا ہے وہی مسلمانوں کے ہیں، ابھی انہوں نے کافروں سے ہم نے وہی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دینا یہ بہت بڑا سبب ہے ارتداد کا. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ارتداد کے اس فتنے کا مقابلہ کیا جائے تو عورتوں کو جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ حقوق دیں ان کو. یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا ہے، عملاً ہم کو دکھانا پڑے گا کہ واقعتاً اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا ہے. اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.